يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. سید غلام علی ابن سید صادق علی، سیدہ خورشید جبی، سیدہ شائستہ علی، رخسانہ علی مرحومہ نازنین بیگم اور حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، بانیان کے جتنے مرحومین ہیں، تمام شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام. اللهم صل على محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. دعا ہے پروردگار عالم
ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد حیات اور عبادت کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ آج ہماری بھی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، تو ہر وہ مومن جو بیمار ہے یا پریشان ہے اس کی پریشانیوں کی دوری کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ معاش اور معاد کے عنوان سے گفتگو آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں کہ کائنات میں دو نظریے ہیں۔ انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی زندگی کس نظریے کے مطابق گزار رہا، کیا میری زندگی کا پہیہ اور چرخہ معاش کے نظریے کے بنیاد پہ آگے بڑھ رہا ہے یا زندگی کا چرخہ معاد کی بنیاد پہ۔ معاش کی بھی بہت ویلیو ہے۔ روایات کے جملے ہیں کہ لمن لا معاش لہ لا دین لہ، جس آدمی کا معاش نہ ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو اس کا کوئی دین بھی نہیں ہے۔ اور امام علی کسی اور روایت میں فرماتے ہیں کہ فقر جو ہے اس کی وجہ سے چوری بڑھتی ہے، فقر کی وجہ سے عفتیں پامال ہوتی ہیں، فقر کی وجہ سے معاشرے میں بد امنی پھیلتی ہے۔ یہ تین وجوہات اور ان کی جڑ ہے فقر۔ تو ہرگز اہل بیت کا مقصد یہ نہیں کہ تو فقیر رہے۔ کل بھی میں نے کہا کہ شیعہ ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے، بہترین بزنس مین ہو، بہترین تاجر ہو، بہترین آئی ٹی اور پروگرامر ہو، بہترین ایڈیٹر ہو، بہترین ہر شعبے میں شیعہ کو بہترین ہونا چاہیے، لیکن کبھی بھی اس دنیا سے یا اس کے تعلقات سے وجود کو ایسے نہیں جوڑنا چاہیے جیسے تجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اس مال کو ایسے جمع نہ کرے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ امام کا صحابی امام نے فرمایا کہ تم نے میری تقریروں سے کیا سیکھا؟ آج وقت نہیں ہے، وہ ایک لمبی روایت ہے۔ تو امام ایک مرتبہ خطبہ دینے جاتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا ممبر پر جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آج میں تمہیں کچھ نہیں سناؤں گا، آج تم لوگ بتاؤ تم نے میری باتوں سے کیا سیکھا۔ بھئی خطیب طوطے کی طرح بولتا رہے اور آپ سنتے رہے اور چلے جائیں، کیا فائدہ؟ مولا فرماتا بتاؤ تم نے کیا سیکھا؟ تو امام کے ایک صحابی اس نے کئی پوائنٹس گنوائے، ان میں سے ایک دو پوائنٹ یہ تھے کہ مولا میں نے آپ کے کلام سے یہ سیکھا اور میں نے دنیا میں یہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ مولا میں نے دیکھا دنیا میں جس کو بھی دوست بناؤ، رفیق بناؤ، یار بناؤ، جگری دوست بناؤ، کہ بھائی یہ دونوں تو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے غم میں محبت میں شریک ہوتے ہیں۔ کہ مولا میں نے دنیا میں دیکھا بہترین دوست بھی جب ملک الموت آتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے، بہترین محبوب بھی جس کے اوپر میں اپنی جان قربان کر دوں، مولا جب ملک الموت پہ نگاہ پڑتی ہے وہ دوست مجھ سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو امام نے کہا احسنت، تو نتیجہ کیا لیا؟ کہ مولا میں نے نتیجہ یہ دیا کہ دوستی اس سے کی جائے جو میرے ساتھ رہے، رفیق اسے بنایا جائے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ اب بیوی بھی الگ، بیٹا بھی الگ، دوست بھی الگ، ساتھ کھاتے، یونیورسٹی میں پھرتے، سب کچھ کا سب جدا ہو جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا تم نے اپنا دوست اور رفیق کس کو بنایا؟ تو کہتے ہیں مولا میں نے بہترین عمل کو، میں نے اس سے دوستی کی۔ اب مومن کو یہ سوچنا ہے کہ عمل افضل کیا ہے۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں مولانا فلاں میرا دوست ہے، فلاں مولانا میرا دوست ہے، فلاں دوست ہے، فلاں دوست ہے، آج تک مومن نے یہ نہیں کہا مولانا نماز میری دوست ہے، ہاں نماز تہجد سے میری دوستی ہے، سچائی سے میری دوستی ہے، امانت داری سے میری دوستی ہے، کوئی نہیں کہتا۔ دوست کا مطلب کیا ہے؟ جب عمل سے دوستی ہوگی، اس سے رفاقت ہوگی، اس سے محبت ہوگی تو ہمیشہ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرو گے۔
ہمیشہ اس کی صحبت میں رہنا پسند کرو گے۔ دوسرا اس نے کہا کہ مولا میں نے دنیا میں دیکھا کہ لوگ جو ہیں فخر کرتے تھے، کوئی حسب پہ، کوئی نسب پہ، بڑے مولانا کا بیٹا ہوں، فلاں انجمن کا صدر ہوں، فلاں امام بارگاہ کا ٹرسٹی ہوں، فلاں نسل سے ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ فخر و مباحات کرتے تھے اپنے حسب پر، نسب پر۔ کہ مولا میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا کہ ان کو نہ حسب کام آیا، نہ نسب کام آیا، نہ نسبت صحابیت کام آئی، کچھ بھی کسی کو کام نہیں آیا۔ کہ احسنت، پھر تم نے کیا سیکھا؟ کہ مولا میں نے جب قرآن کھولا تو اللہ کی آواز آئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر کسی چیز پر مومن فخر کر سکتا ہے تو مومن تقوی پہ فخر کر سکتا ہے۔ اگر کسی چیز پر مومن فخر کر سکتا ہے تو وہ اطاعت الہی پہ فخر کر سکتا ہے۔ مولا یہ چیزیں میں نے آپ کے دروس سے سیکھی۔ امام نے فرمایا بارک اللہ فیک احسنتم، تم پر شاباش ہو کہ تم صرف مجلس میں آتے نہیں، سنتے ہو اور اس پر عمل بھی کرتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ دیکھیے سوال یہ ہے کہ یہ مجلسیں ہوتی کیوں ہیں؟ میں نے ان مجلسوں سے سیکھا کیا؟ دیکھیے انسان کو سدھارنے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ سے سوال کرتا جاؤں گا، آپ مجھے جواب دیتے جائیے گا۔ ایک انسان کو سدھرنے کے لیے اچھے ٹیچر کا ہونا ضروری ہے، اچھے رول ماڈل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس رول ماڈل بھی ہے، مولا علی جیسا، خواتین کے لیے سیدہ زینب جیسی، خاتون جنت جیسی، جوانوں کے لیے اکبر جیسے، باوفا بننے والوں کے لیے عباس جیسے۔ آپ کے پاس ہر طرح کا رول ماڈل موجود ہے۔ کسی انسان کو سدھارنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہے۔ ایک رول ماڈل کا ہونا، دوسرا انسان کو سدھارنے کے لیے کسی بک کا ہونا ضروری ہے، کسی کتاب کا ہونا ضروری ہے، کسی دستور کا ہونا ضروری ہے۔ وہ بھی آپ کے پاس ہے، قرآن کی صورت میں، نہج البلاغہ کی صورت میں، کتابیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ تیسری چیز ضروری ہے، ایک رول ماڈل کا ہونا ضروری، دوسرا کسی کتاب کا ہونا ضروری، تیسرا انسان کو اپنے وجود کو بنانے کے لیے کلاس کا ہونا ضروری ہے۔ ٹیچر رول ماڈل بھی ہو، بک بھی ہے یعنی مٹیریل بھی ہے، سب کچھ ہے، اب کلاس ہو، اچھا کلاس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کے پاس کلاس بھی ہے امام بارگاہ کی صورت میں، آپ کے پاس کلاس موجود ہے مسجد کی صورت میں۔ اچھا جب کلاس ہے تو ٹیچر کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس ٹیچرز بھی موجود ہیں علماء کی صورت میں، خطبہ کی صورت میں۔ کبھی آپ نے غور کیا اس پوری کائنات پر، اس پورے کرۂ ارض پر، اس پوری زمین پر جتنے اچھے رول ماڈل، جتنی اچھی کتابیں، جتنی اچھی کلاسیں، جتنے اچھے ٹیچر آپ کے پاس ہیں، پوری کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ سب کچھ آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ بیچارے اہل سنت پورے سال میں تھوڑا بہت اگر کلاس لے لیں تو 12 ربیع الاول، اس کے بعد کون سی؟ ایک جمعہ، ایک نماز، اس کے بعد وہ کون سی کلاس میں جاتے ہیں، کہاں سے لیکچر لیتے ہیں، کہاں سے، کوئی ان کے پاس انتظام نہیں۔ مسیحیوں کے پاس چلے جائیں، ہفتے میں ون ڈے سنڈے کو جاتے ہیں چرچ میں، وہ بھی ایک کلاس ان کی۔ یہودیوں کو تو انا للہ ہے، ان کی تو کوئی کلاس ہے ہی نہیں۔ تو پورے عالم اسلام میں اگر کوئی نسل، اگر کوئی فرقہ، اگر کوئی جماعت سب سے زیادہ کلاسوں میں شرکت کرتی ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ حقیقت ہے، رمضان میں مجلسیں ہوں آپ آتے ہیں، محرم اور سفر میں مجلسیں ہوں آپ آتے ہیں، ایام فاطمیہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے منائے جا رہے ہیں آپ آتے ہیں، کوئی شہادت ہو آپ آتے ہیں، کوئی ولادت ہو آپ آتے ہیں۔ کسی قوم کے پاس اتنی کلاسیں ہیں؟ کسی کے پاس نہیں۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کلاس بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، بک بھی ہے، کلاسیں اٹینڈ بھی کرنے والے ہیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر خرابیاں کیوں ہیں؟ پھر یہ معاشرہ سدھرنے کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟
پھر لڑائیاں کیوں ہیں؟ پھر حسد کیوں ہے؟ پھر بغض کیوں ہے؟ پھر غیبت کیوں ہے؟ پھر یہ جوان گناہ کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ جبکہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، کتاب بھی ہے، کلاس بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، رول ماڈل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی انسان گمراہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا سب کچھ ہے لیکن پر اسٹوڈنٹ نہیں ہے. ہاں اسٹوڈنٹ ہے تو باعمل نہیں ہے. دنیا کی بہترین یونیورسٹی بناؤ لیکن اگر اس میں جانے والا اسٹوڈنٹس شرکت کرے لیکن صحیح طریقے سے پڑھے نہ، لیکن اگر عمل نہ کرے، وہ سارے کلاس اور یونیورسٹی کا پڑھانا ضائع ہو جاتا ہے. تو مولا جب ممبر پہ جاتے تھے، لیکچر دیتے تھے، سننے والے اس زمانے میں بھی بہت تھے لیکن عمل کرنے والے بہت کم تھے، علی کی باتوں کو سمجھنے والے بہت کم تھے. تو مولا کو کیا چاہیے؟ اسٹوڈنٹ چاہیے، ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو اہل بیت کی باتوں پہ کیا کرے؟ عمل کرے. میرے عزیز جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک تمہاری زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ عمل ہے جو تمہارے وجود کو اوپر لے کر جاتا ہے. وہ مجلس جو بے عمل مجلس ہو، جس میں سننے والا سنے، قرآن کی آواز آتی ہے اولئک وقر فی آذانہم، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کانوں میں گویا کنکر ڈالے گئے ہیں، پتھر ڈالے گئے ہیں، یہ سنتے ہیں لیکن ان کے وجود پہ اثر نہیں ہوتا. دیکھیے اسلام اور عالم اسلام، ہماری سینکڑوں حدیثیں روایات ہیں، 2-3 لاکھ، ان میں سے جو صحیح ترین ہیں وہ ہیں 30,000، جن کو علماء نے کہا کہ یہ صحیح و سند ہیں، معصومین سے ملتی ہیں. واللہ اگر دین اسلام پہ کوئی عمل کرتا، اس کی دنیا بھی بہشت ہوتی، اس کی آخرت میں، زندگی میں سکون ہوتا. سوال یہ ہے کہ ہم عمل کرتے نہیں ہیں. یہ ایک چھوٹا سا پانی کا گلاس ہے، اسلام پانی پینے کے لیے بھی احکام بتاتا ہے، 5 سے 6 حکم ہے پانی کا گلاس اٹھا کر اور پینے میں. کتنا اسلام آپ کی زندگی میں انوالو ہوا ہے. پانی پینا ہے سیدھے ہاتھ سے پیو، رات کو پینا ہے بیٹھ کے پیو، صبح کو پینا ہے کھڑے ہو کر پیو، جب پینا ہے بسم اللہ پڑھ کر پیو، پینا ہے ایک سانس میں نہ پیو، گھونٹ گھونٹ کر کے پیو. جب پینا ہے اگر کڑے والا گلاس ہے تو کڑے کی سائڈ پہ منہ نہ لگاؤ. پانی کو رات کو رکھ لیا ہے تو اگر سر ڈھانپا کرو، سر نہیں ڈھانپا. کچھ ایسے شیاطین ہیں جو پانی میں چلے جاتے ہیں. شیطان کی 7-8 معنی ہے، ایک معنی وائرس کی بھی ہے، یعنی شیطان پانی میں چلا جائے گا، اس کا مطلب وائرسز پانی میں چلے جائیں گے، تمہارا وجود خراب ہو جائے گا. ہر شیطان تمہاری روح کو نقصان دیتا ہے اور یہ دنیا کا وائرس تمہارے جسم کو نقصان دیتا ہے. جگہ جگہ یعنی چھوٹا سا پانی کا گلاس ہے، 7 احکام بتائے گئے کہ پانی پینا ہے بیٹھ کے پینا ہے، کھڑے ہو کر پینا ہے، بسم اللہ بول کر پینا ہے، سانسیں لے کر پینا ہے، گھونٹ گھونٹ کر کے پینا ہے. اگر کڑے والا گلاس ہے کڑے کی سائڈ پہ نہیں پینا، اگر گلاس ٹوٹا ہوا ہے جس پر لکیر ہے اس گلاس میں نہیں پینا. کتنا پانی کے آداب ہیں اسلام نے، اور اسلام میں طور و طریقوں نے انسان کو اتنا سکھایا. انسان تو یہ زندگی کیسے بسر کرے. یہ جو کپڑے میرے تن پر ہیں، کپڑوں کو بدن پہ پہنانا ہے تو چہرہ کس طرف ہونا چاہیے. نیا کپڑا لینے جاؤ اور جب کپڑا زیب تن کرو تو یہ نیت کرو پروردگارا تو نے اچھا لباس دیا جو میں نے بدن پر پہنایا ہے، لیکن اب اس لباس کو میں نے پہن لیا ہے، اس لباس کے پہننے کے بعد مجھے کبھی بھی اپنی مخالفت میں گرفتار نہ کرنا. کتنا دین اسلام دقیق ہے. انسان رات کو سونا ہے تو چہرہ کہاں پر کر کے سونا ہے. انسان شادی کرنی ہے، شادی کا احکام کیا ہے. جب شادی کر لو، اولاد کرنے کا ارادہ ہو تو میاں بیوی کو کرنا کیا چاہیے، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سی نمازیں پڑھنی چاہیے. اس وقت جب اس عمل میں مشغول ہے سوچ کیسی ہونی چاہیے، نگاہیں کہاں پر ہونی چاہیے. جب بچہ 9 مہینے ماں کی شکم میں ہے تو ماں کو کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے. جب بچہ پیدا ہو جائے 1 سال سے لے کر 7 سال تک کیا کرنا چاہیے. 7 سال سے لے کر 14 تک، 14 سے لے کے 19 تک. جو اسلام تمہاری سانس لینے پر بھی دقیق ہے وہ تمہارے عمل پہ کتنا دقیق ہوگا. یہ پورا دستور العمل تھا. انسان تو جو زندگی کیسے بسر کرنی ہے. لیکن آج میرا بچہ جب نیند سے اٹھتا ہے تو ماں کو سلام نہیں کرتا، اماں گڈ مارننگ. یہ جملے کہاں سے لے رہا ہے؟ ٹی وی سے. یہ جملے کہاں سے لے رہا ہے؟ آج میرے بچوں کو بریف کون کر رہا ہے؟ ان کو کلچر کون دے رہا ہے؟ ان کو تصور کون دے رہا ہے؟ دنیا دے رہی ہے. اسلام جو کامل ضابطۂ حیات تھا، 7 جلدیں کتابیں
انسان سفرے پر بیٹھے کھانا کیسے کھائے؟ 27 آداب ہیں صرف کھانے کے 27 آداب ہیں. مجھے ایک ادب کا بھی نہیں پتا کہ سفرے پہ بیٹھوں کھانا کیسے کھاؤں. ارے جب زندگی ایسے گزارو گے تو دنیا بھی بنے گی. اس کی میں زندہ دلیل دیتا ہوں کہ ہم بڑے بڑے کھانے کھاتے ہیں, بڑے بڑے لگژری لائف سٹائلز میں رہتے ہیں, لیکن ہماری عمریں 60 سال 65 سال اس سے زیادہ ہے ہی نہیں. لیکن دوسری طرف وہ مراجے جن کا کھانا بھی تھوڑا سا, جو تفریح بھی نہیں ہیں, عمریں دیکھیں گے 90 سال 95 سال 92 ایئرز. کیا یہ مرغیاں کھاتے ہیں؟ کیا یہ چرغے کھاتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے زندگی ایسے گزاری جیسے علی گزارا کرتے تھے. تو خدا اس دنیا میں بھی برکت دیتا ہے, اس دنیا میں بھی برکت دیتا ہے. صرف لفظ کے ادا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تم عمل کی طرف نہیں بڑھو گے, جب تم دیکھو گے نہیں اس بچے کو تربیت کیسے دینی. ارے یہ لباس, ماسو فرماتے ہیں حرام ہے مذاق کے لیے بھی مرد عورت کا لباس پہنے, حرام ہے مذاقن بھی. تجھے کبھی بھی اپنی مردانگی پہ کمپرومائز نہیں کرنا, اور خاتون تجھے کبھی بھی اپنے عورت ہونے پہ کمپرومائز نہیں کرنا. مذاق کے لیے بھی عورت مرد کے کپڑے پہنے تو حرام ہے, مرد عورت کے کپڑے پہنے تو حرام ہے. تب میں نے کئی مومنوں کے گھروں میں جاتا ہوں, 5 سال کی بچی, 4 سال کی بچی, 6 سال کی بچی, وہی جینز وہی پینٹ شرٹ لڑکوں والی پہنائی ہوئی ہے. فعل حرام میرے گھر میں ہو رہا ہے, مجھے پرواہ نہیں ہے. کئی مومنوں کے ہم گھر میں جاتے ہیں, بستر کی وہ سیٹنگ دیکھتے ہیں قبلے کی طرف ہوتی ہے, میاں بیوی اسی صورت میں رات کو سوتے ہیں. یعنی پورا سونا ان کا حرام, فکر نہیں ہے. WC دیکھیں تو وہ قبلے کی طرف. میں جب گھر بھی بنا رہا ہوں میری توجہ نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں مولانا یہ بچے نیک کیوں نہیں بنتے؟ مولانا کوئی ورد بتائیے بچہ نیک ہو جائے. بچے وردوں سے نیک ہونے ہوتے تو ان کے ہو جاتے. بچے عمل سے نیک ہوتے ہیں, بچے کردار سے نیک ہوتے ہیں, بچے ماں کو دیکھ کر نیک ہوتے ہیں. اس ماں کو پرواہ نہیں ہے میں بچپنے میں اپنی بچی کو لباس کون سا پہ, بھئی لباس حیا ہے. مارکیٹ میں کہ مولانا اور کپڑے مل نہیں رہے, 500 کا 600 کا میں شرٹ لے آیا, جینس کی پینٹ لے آیا اور چھوٹی بچی کو پہنا دی. بھائی اگر 200 زیادہ خرچ کرو گے, اس بچی کو اس کلچر کے کپڑے پہناؤ گے جو اسلامی کلچر ہے, جس لباس میں حیا ہو, جس لباس میں شرم ہو, اور جب اپنی ننھی سی بچیوں کو جلوس میں لے جاؤ, ان کو حجاب کرو گے, یہ بچیاں سکینہ کی رول ماڈل بن کے جائیں گی. تجھے صرف لرن کرنا نہیں ہے, تجھے ٹیچ بھی کرنا ہے, تجھے سیکھنا بھی ہے, تجھے کسی اور کو سکھانا بھی ہے. تجھے صرف شفاعت حاصل کرنی نہیں ہے, تجھے دوسروں کا شفیع بھی بننا ہے. لفظ شفیع کی الگ بحث ہے. اے انسان تو دنیا میں کسی کا شفیع بن. شفیع کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو جنت کا راستہ دکھلا, کسی کو اچھائی کا راستہ دکھلا. اگر کسی کو آپ نیکی کی طرف لے آتے ہیں, یہ آپ کا لے آنا اس کی شفاعت کرنے کے مترادف ہے. کیونکہ جب آپ نیکی کرتے ہیں انسان جنت کے قریب ہوتا ہے, جب آپ کو برائی کے قریب لے جاتے ہیں انسان. اور دوسرا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, مولوی بھی ہے, حکیم بھی ہے. کسی مومن کے گھر میں جاتے ہیں, بھائی آپ نے کمرہ غلط بنایا ہے, یہ آپ کو ایسے بنانا چاہیے تھا. فضول کے مشورے کہ جس چیز کا علم بھی نہیں میں اس میں دخالت کرتا ہوں. اس کے گھر جاتے ہیں تو ہم انجینئر بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں, بیمار ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر سے زیادہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ کھاؤں تو زیادہ بہتر نہیں ہے. اور کوئی مریض مجھ سے مشورہ لینے آتا ہے تو 10 دوائیاں تو پہلے میں خود بتا دیتا ہوں. یہ سب سے بڑا عیب ہے. اور کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں تو کئی لوگ آ کے سوال کرتے ہیں, کئی سوال نہیں کرتے کہ مولانا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایسا پڑھنا چاہیے تھا, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. تو مولوی کے پاس میں اس سے بڑا مولوی بن جاتا ہوں, ڈاکٹر کے پاس اس سے بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہوں, مرجع کے پاس جاؤں تو اس سے بڑا مرجع بن جاتا ہوں. یہ میرا سب سے بڑا عیب ہے. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے انسان جس چیز کا علم نہیں اس میدان میں داخل نہ ہوا کر, جس چیز کا تجربہ یا نہیں اس چیز میں رائے نہ دیا کر. کبھی کبھی ہم حرام کی رائے دے دیتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر کسی کا کام پھنس گیا کہتے نہیں فلاں کو رشوت دو کام ہو جائے گا, یہ شارٹ کٹ راستہ ہے, یہاں سے چلے جاؤ فلاں تمہارا مسئلہ ہو جائے گا. یعنی ایک تو اس کو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں, دوسرا اس کے گناہ میں اس کے شفیع بن رہے ہیں. اگر تجھے شفیع بھی بننا ہے تو حسین کی طرح ہور کے شفیع بنو, ہاں نیکیوں میں شفیع بنو تو عزیز ہو. جب تک وجود میں
صرف نگاہ نگاہ معاش ہوگی تو ہمارا وجود تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن اگر نگاہ نگاہ معاد ہوگی, ہمارے فیصلوں میں ہمارا معاد انوالو ہوگا. اب ہوتا کیا ہے, یہ معاد کب مضبوط ہوگا؟ جب آپ کا تصور, آپ کی امیجنیشن مضبوط ہوگی. کل میں نے اشارہ کیا تھا, آج اس کی تفصیل میں جاؤں گا. دشمن آپ کی امیجنیشن کو بدلتا ہے, دشمن آپ کے تصور کو بدلتا ہے. اگر آپ کے وجود میں آج مولا علی کی محبت ہے, کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے مولا کو دیکھا نہیں, مولا کے ساتھ رہے نہیں, ہسٹری کا حصہ نہیں ہے, لیکن آج بھی علی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کا بہترین تصور ہے آپ کے ذہن میں. اور دوسری طرف کچھ وہ ہیں جو امیر شام اور ابو سفیان پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وہ بھی تیار ہے, یہ بھی تیار ہے. فرق کیا ہے؟ اس کے ذہن میں بھی بہترین تصور ہے, اس کا مولوی اس کو برا تصور نہیں بتاتا, وہ بھی ایک بہترین تصور کریٹ کرتا ہے. کیونکہ فطرتاً انسان عاشق ہے اچھائی کا. اب اسے اچھائی جہاں بھی نظر آئے, میں اچھائی علی میں بتاؤں گا, علی کا عاشق بنے گا. وہ اس کو اچھائی یزید میں بتا دے گا, وہ یزید کا عاشق بن جائے گا. وہ کرتے کیا ہیں؟ آپ کے تصور کو بدلتے ہیں. تصور کیسے بدلا جاتا ہے؟ بہترین ذریعہ ہے میڈیا, بہترین ذریعہ ہے یہ لاؤڈ. اس لاؤڈ کے ذریعے سے آپ کے کان لاؤڈوں پر ہیں اور آپ میری آواز کو سن رہے ہیں, میرے الفاظ آپ کے ذہن میں تصور بناتے جا رہے ہیں. یہاں پر میں نے لفظ کربلا لیا, آپ کا ذہن تصور کربلا میں چلا گیا. یہاں میں نے لفظ نجف لیا, آپ کا ذہن تصور نجف میں چلا گیا. یہاں میں نے لفظ بین الحرمین لیا, آپ کا ذہن بین الحرمین میں پہنچ گیا. یہاں میں نے لفظ مشہد الرضا لیا, آپ کا ذہن مشہد الرضا پہنچ گیا. یہ ذہن اتنا اسپیڈلی کام کرتا ہے, یہ فوراً تصورات کو کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے لیے تصور بناتے ہیں, بیڈ تصور یا گڈ تصور, اچھی امیجنیشن یا بری امیجنیشن. وہ برے کو بھی اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں کہ آپ کے لیے حسین بن جاتا ہے. وہ مال دنیا کو کامیابی دکھا کر اور بیان کر کے جوانوں کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں. وہ حسین مقام, حسین جاہ و جلال تمہیں دکھا کے اس کے پیچھے لگاتے ہیں. معصوم کیا کرتے تھے؟ معصوم اس تصور کو موت دیتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو اپنی فکر میں موت دے. فرمایا پہلے گناہ کا خیال آتا ہے, پھر تو گناہ کی طرف جاتا ہے. پہلے خیال آتا ہے کسی کو کال کرنی ہے, کسی کو میسج کرنا ہے, فلاں جگہ پہ جانا ہے, فلاں چیز کو دینا ہے, فلاں جگہ پہ رشوت. پہلے خیال آتا ہے. اے مومن, اگر تو مومن ہے اس خیال کو اپنے خیال میں موت دے. اگر وہاں پہ موت دیا تو ایکشن نہیں ہوگا. یہ خیال آتا ہے, پھر یہ خیال اس ہاتھ کو آرڈر دیتا ہے, یہ ہاتھ موبائل کا نمبر ملاتا ہے. یہ خیال آتا ہے, یہ خیال زبان کو آرڈر دیتا ہے, یہ زبان گالی دیتی ہے, یہ زبان غیبت کرتی ہے, یہ زبان حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے. یہ سارے خیالات تمہارے مائنڈ سے تمہاری باڈی میں منتقل ہوتے ہیں اور یہ باڈی ری ایکشن دکھاتی ہے. کبھی ری ایکشن محبت کا ہوتا ہے, کبھی ری ایکشن نفرت کا ہوتا ہے. تو شیطان تمہارے وجود میں تصورات کو بناتا ہے اور حسین تمہارے وجود میں تصور کو بناتے ہیں. وہ برا تصور بناتا ہے, یہ اچھا تصور بناتا ہے. وہ دنیا کو اعلیٰ کر کے بیان کرتا ہے. وہ تمہارے ذہن میں معاش کو اعلیٰ درجے پہ لے جاتا ہے اور حسین معاد کو اعلیٰ طریقے پہ لے جاتے ہیں. وہ کہتا اگر معاش مل گیا تو کامیاب ہے, حسین فرماتے ہیں اگر جنت مل گئی تو کامیاب ہے. وہ کہتا اگر دنیا کا گھر بن گیا تو کامیاب ہے, حسین بتاتے ہیں کہ اگر تمہاری قبر بن گئی تو کامیاب ہے. ایک گھر دنیا کا, ایک گھر آخرت کا. ایک گھر وہ جس میں تو مسافر ہے, ایک گھر وہ جس میں تمہاری بقا ہے اور ابدی اور ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہے گا. کچھ دوست وہ جو دنیا میں ہیں, کچھ دوست وہ جو آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گے. کیا مقام فخر یہ ہے کہ تمہارے گھر کے ساتھ کسی ایم پی ایم این اے کا گھر ہو, یا مقام فخر یہ ہے کہ تمہارے گھر کے ساتھ حسین کا گھر ہو؟ تو کس پر فخر کرے گا؟ اس خاتون کا واقعہ سنا ہے نا, جس نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ میری دعا یہ ہے کہ جنت میں میرا گھر اللہ کے نبی کے ساتھ ہو. ہاتھوں سے فالج ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, زخمی حالت میں بیٹھی ہے, دعا کیا کر رہی ہے؟ اعلیٰ ترین دعا. میری دعا بھی چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ میری فکر چھوٹی ہے, کیونکہ میرا تصور چھوٹا ہے, کیونکہ میری پرواز چھوٹی ہے. جب تو پرواز کو بلند کرے گا تو اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے گا. تو انسان فکر کو بلند کر. دشمن تصور کریٹ بھی کرتا ہے, تصور کو ڈسٹروائے بھی کرتا ہے. اس کی آج آپ کو ایک زندہ مثال دوں. 70s میں ایران کا انقلاب آیا,
دنیا کو آواز بڑھائیے گا، دنیا کو ایران نے ایک نیا نظام متعارف کروایا. انہوں نے کئی نظام متعارف کروائے. آپ جب یورپ کی جنگیں پڑھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. جتنا ان میں فرقہ واریت تھی، جتنا انہوں نے ایک دوسرے کا قتل و غارت کیا، کسی حکومت نے نہیں کیا. لبرلزم آیا، سیکولرزم آیا، مختلف ازم آئے. انہوں نے دنیا کو ایک ماڈرن سسٹم دیا. پاکستان بنا، ہم نے نظام کہاں سے لیا؟ برٹش سے لیا، جس کو آپ کہتے ہیں پارلیمانی نظام. کئی ملکوں میں پریزیڈنشل نظام ہوتا ہے، صدارتی نظام ہوتا ہے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یہاں اس دنیا میں بادشاہت تھی، یہاں اس دنیا میں آزادی تھی، فریڈم تھا. ووٹنگ کے ذریعے سے حکمرانوں کو چنا جاتا تھا. ایک نیا نظام 70 سے متعارف کروایا، جس کے نعرہ امام خمینی نے بلند کیا کہ نہ شرقی نہ غربی، فقط جمہوری اسلامی. کہ نہ شرق کا نظام چاہیے نہ غرب کا نظام چاہیے، ہمیں تو وہ نظام چاہیے جو اللہ کا نظام ہے. ہمیں تو وہ نظام چاہیے جو مصطفیٰ کا نظام ہے. ہمیں تو وہ نظام چاہیے جو علی کا. اب یہ نظام کتنا چلا نہیں چلا، کامیاب ہوا نہیں ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے اور بڑی طویل بحث ہے، اس میں بھی جانا نہیں چاہتا. لیکن انہوں نے ایک نئی چیز متعارف کروائی. ہم ایک نئی حکومت بنائیں گے، ایک نیا نظام بنائیں گے جس میں عدل ہوگا، جس میں انصاف ہوگا، جس میں نا انصافی نہیں ہوگی، مثلا جس میں رشوت نہیں ہوگی، جس میں ظلم نہیں ہوگا. اب پریکٹیکلی ہوا نہیں ہوا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک نئی سوچ، ایک نئی تھیوری انہوں نے متعارف کروائی. مغرب کی حکومتیں ڈر گئیں کہ اگر یہ نظام کامیاب ہو گیا تو ہماری حکومتیں اور ہماری عوام بھی کہیں گی کہ ہمیں یہ نظام چاہیے. اگر یہ نظام کامیاب ہو گیا، جب کامیاب ہو جائے گا تو رول ماڈل بن جائے گا، اور جب رول ماڈل بن جائے گا یہ 30-35 مسلمان جتنے ممالک ہیں یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں کون سی حکومت چاہیے؟ اسلامی حکومت چاہیے. ہمیں کون سا نظام چاہیے؟ اسلامی نظام چاہیے. یہ سارے عرب تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ ساری بادشاہتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. یہ سارے مسلم ممالک اور میجورٹی مسلم ممالک میں رہنے والے یہ محمد مصطفیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں، قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں، شریعت سے محبت بھی کرتے ہیں. یہ کہیں گے کہ ہمیں کون سا نظام چاہیے؟ اسلامی نظام چاہیے. کہ کیا کریں؟ کہ خمینی نے تو بڑا اچھا تصور دیا. 8 سال ان کے بچے لڑتے رہے، 15 سال کے جوانوں نے، ایک ماں نے 5 بچے قربان کر دیے. کا عجیب تصور ہے، عجیب جذبہ اس نظام میں، شہادت کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ. لوگوں کی بڑی محبت ہے اپنے حکمرانوں سے. تو انہوں نے کہا کہ اسی نام سے ایک نظام متعارف کرواؤ. 90 سے پہلے پاکستان میں شیعہ سنی بھی کہتے تھے کہ ہمیں اسلامی نظام چاہیے. ہر ملک میں آپ چلے جائیں، مصر چلے جائیں، ہر بندہ کہتا تھا مجھے اسلامی حکومت چاہیے، مجھے اسلامی نظام چاہیے. تبھی پاکستان بھی اپنے سامنے حکومت اسلامی لگاتا ہے. ہر بندہ کہتا تھا کہ ہمیں بھی اسلامی نظام چاہیے جس میں شریعت کی پابندی ہو، جس میں احکام الہی کی پابندی ہو، جس نظام میں فسق و فجور نہ ہو. ہمیں بھی ایسا نظام چاہیے. انہوں نے کہا کہ اب اس نظام کے تصور کو بدل دو. پہلے جب حکومت اسلامی کا نام آتا تھا تو ذہن میں تصور کیا آتا تھا؟ ایران، شیعہ حکومت، تصور. اب کا اس تصور کو بدل دو. کیا کیا؟ 90s میں افغانستان میں ایک جعلی حکومت اسلامی بنائی، جس کے بنانے والے خود، فنڈ کرنے والے خود، مدد کرنے والے خود. ہماری فوج کی تو مجبوری تھی رشیا کی وجہ سے، لیکن اوپر کی جو سوچ تھی اس کو یہ بھی سمجھ نہیں سکے. وہاں پر 90s میں ایک حکومت کو بنایا، جس حکومت نے اعلان کیا کہ ہم نے حکومت اسلامی کو نافذ کر دیا. انہوں نے سپورٹ کیا. دنیا کا میڈیا اتنا ایران کو نہیں دکھاتا تھا جتنا افغانستان کو دکھاتا تھا، اور بارہا کہا جاتا تھا حکومت اسلامی، حکومت اسلامی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس حکومت اسلامی کا چہرہ کیسا تھا؟ وہ چہرہ انہوں نے خود ڈیزائن کیا، وہ چہرہ انہوں نے خود بنایا. وہ حکومت اسلامی جس میں طالبان گلوں کو کاٹتے تھے، وہ حکومت اسلامی جس میں خواتین کو سنسار کیا جاتا تھا، وہ حکومت اسلامی جس میں بچوں کے گلے کاٹے جاتے تھے، وہ حکومت اسلامی جس میں ہزارہ برادریاں ایک چھوٹے سے فرقے کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ حکومت اسلامی جس میں ظلم، جس میں استبداد تھا. ایک ایسا فقی اور وقی ترین چہرہ پیش کیا، اور اس کے بعد اس کا ناجی اور منجی بن کے خود اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے پہنچ گئے.
یہ حکومت اسلامی ہے جس کے نتیجے میں 9/11 ہوتا ہے. یہ حکومت اسلامی ہے جس کے نتیجے میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں. یہ حکومت اسلامی یہ اتنے ظالم ہیں, حکومت اسلامی کو نافذ کرنے والے, ارے یہ تمہارے اوپر تو کیا یہ مسلمانوں پہ رحم نہیں کرتے. یہ حکومت اسلامی والی وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کی مسجدوں میں بم پھوڑتے ہیں. یہ حکومت اسلامی والے وہ ہیں جو اپنے ہی مسلمانے کے فرقے کے شیعہ ہے جن پر ٹارگٹ کلک کرتے ہیں اور ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں ان کے گلے تو کیا ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. پوری دنیا کو اور میڈیا کو یہ دکھایا گیا. اب اسی پاکستان میں 2004 میں 6 میں یہ عالم تھا کہ اگر پاکستان کے کسی جوان کو کہو حکومت اسلامی چاہیے تو نہیں مولانا مجھے حکومت اسلامی نہیں چاہیے. کیوں؟ کہ حکومت اسلامی تو طالبان ہے. حکومت اسلامی از اکول ٹو قتل. حکومت اسلامی از اکول ٹو سنسار. حکومت اسلام از اکول ٹو قتل و غارت. حکومت اسلام از اکول ٹو بم بلاسٹ. حکومت اسلام از اکول ٹو خودکش حملہ. یہ حکومت اسلامی ہے. پوری دنیا میں ایک نقشہ پیش کیا. جب مصر میں انقلاب آیا تو مصر کے مسلمانوں نے یہ نہیں کہا ہمیں حکومت اسلامی چاہیے, انہوں نے کہا ہمیں آزاد حکومت چاہیے, اسلامی نہیں. لیبیا والوں نے کہا ہمیں اسلامی نہیں چاہیے. تونس والوں نے کہا ہمیں اسلامی حکومت نہیں چاہیے. انہوں نے جوانوں کے کانسیپٹ کو بدل دیا کہ آج کے بعد کوئی جرت نہ کرے اور یہ نعرہ بلند نہ کرے کہ مجھے حکومت اسلامی چاہیے. پھر بھی نظریہ تھوڑا کمزور تھا کہ اس کو اور مضبوط کرو. پھر شام میں عراق میں داعش کو بنایا. داعش نے پرچم بنائے, گاڑیوں پہ پلیٹس لگائیں, دولت الاسلامیہ العراق والشام. اسلامی دولت, الہی دولت, ایسا پرچم جس پہ محمد کا نام, جس پہ اللہ کا نام, اور HD کوالٹی میں 4K کوالٹی میں دکھایا گیا کہ ہم کیسے جلاتے ہیں, ہم زندہ زندہ جوانوں کو کیسے پانی میں ڈبوتے ہیں. دکھایا گیا, ریکارڈنگ کی گئی, بچے کو مارا گیا, اس کے گوشت سے سالن بنایا گیا, اسی کے باپ کو کھلایا گیا. جب اس نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے, کہ تو نے تو بیٹے کو کھا لیا. ایسی ویڈیوز آپ پر دل ہلانے والی ویڈیوز. بھائی اگر پولیس کسی چور کو مارتی بھی ہے نا, نہیں چاہتی اس کی ویڈیو لیک ہو جائے. جب بندے کو پھانسی کا پھندا بھی دیا جاتا ہے دکھایا نہیں جاتا تاکہ میری امیج خراب نہ ہو. یہ کیسے لوگ تھے جو خود ریکارڈنگ کر کر کے دنیا کو دکھا رہے تھے کہ ہم اتنے وقی ہیں, ہم اتنے ظالم ہیں. یہ پورا پری پلان تھا کہ اسلام اور حکومت اسلامی کے چہرے کو خراب کیا جائے, تباہ و برباد کیا جائے. اب پوچھیے اپنی نسلوں سے اور اپنے جوانوں سے, بیٹا تجھے حکومت اسلامی پسند ہے؟ کہے گا نہیں بابا, کیونکہ حکومت اسلامی از اکول ٹو داعش. قتل, غارت, جلانا, مارنا. موصل کی یونیورسٹی پہ حملہ کیا, 400 جوانوں کے گلے کاٹے, 400. یزیدی قبیلے پہ حملہ کیا, 300 ان کی بچیوں کو اٹھا کر لے گئے. اسلام کا وقی ترین چہرہ جہاد النکاح کے نام سے ایسی ایسی باتیں ان کے اندر کی ہیں ہم ممبر سے بیان کر نہیں سکتے. شکر کرو خدا نے شیعہ بنایا ہے, تمہاری نسلیں بچی ہوئی ہیں. تانا دیتے تھے شیعوں میں متا ہے, شیعوں میں فلاں ہے, فلاں ہے, اور خدا نے جو ان پر نکاح, جہاد النکاح کا عذاب نازل کیا نا. شادی شدہ عورتیں, چھوٹی بچیاں, ان کی شکایتیں, ان کے انٹرویوز آپ سنیں گے. جو خط اہل بیت سے ہٹ جاتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن جہنم کے اندر ہوتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اے بندے خدا عمل کس کا قبول کرتا ہے؟ متقی کا قبول کرتا ہے. اور اگر کسی قوم کے پاس امام المتقین ہے وہ شیعہ قوم ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی. عزیزو یہ جنگ تھی دشمن کی, یہ جنگ ہے کانسیپٹ کو بدلنے کی جنگ. کبھی کسی کانسیپٹ کو اوپر تک لے جاتے, ابھی جیسے ابو سفیان کو یہ چاہ رہے کہ آسمان کے 7ویں طبق تک پہنچا دیں. اب ظاہر ہے ان کا جوان اتنا اسٹڈی نہیں کرتا. آپ کا شیعہ پڑھا لکھا جو جوان ہے وہ اسٹڈی بہت کرتا ہے. ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کی, اسپیشلی جو صوبہ سندھ ہے یہ اتنا زرخیز ہے. اگر آپ چاہیں تو پورے صوبے کو اہل بیت کا چاہنے والا بنا سکتے ہیں. چاہنے والے ہیں لیکن وہ شریعت محمدی یا اہل بیت کی لا سکتے ہیں. مسائل کیا ہے؟ کراچی میں خوبی ہے کہ جب مجالس ہوتی ہیں تو خواتین بھی شرکت کرتی ہیں.
انٹیریئر سندھ میں ایک مسئلہ ہے، کیونکہ تربیت خاتون کرتی ہے. یہ بچہ اس ماں کے پاس پلے گا، بڑا ہو کر ماں کو وضو کرنا نہ آئے، غسل کرنا نہ آئے، قرآن پڑھنا نہ آئے، تو یہ بچے کو کیسے پڑھیں گے؟ باپ تو صبح سے شام تک بازار میں کمانے کے پیچھے 2 لقمہ روٹی کے پیچھے جاتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچے کو سنبھالے. تو کس کی ڈیوٹی ہے؟ ماں کی ڈیوٹی ہے. انہوں نے تو ایک ایسا نظام بنایا کہ باپ بھی کام کرنے جائے، ماں بھی کام کرنے جائے، اس کا بیٹا ہمیں مل جائے. میرا اسکول اس کے بیٹے کو تربیت دے، میرا ٹی وی، میرے کارٹونز، میری موویز اس بچے کو سمجھائے ماں کون ہوتی ہے، باپ کون ہوتا ہے. اور اسی کلچر میں ابھی ہم جا رہے ہیں کہ باپ بھی کام کر رہا ہے، ماں بھی کام کر رہی ہے، اور بچے کو کس کے حوالے کر دیا. آسٹریلیا میں گیا تو میں نے کہا مولانا بچے سے ملتے کیوں نہیں؟ کہا مولانا گھر پہنچتا ہوں بچہ سو جاتا ہے، میں تھک کے سوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں وہ 5 بجے اسکول چلا جاتا ہے. اور بچے کو دیکھتے کب ہو؟ چاہے ویکینڈ میں دیکھتے ہیں، چھٹی کا دن آتا ہے بچوں کو ہم دیکھ لیتے. تو زندگی کا چرخہ انہوں نے ایسا بنا دیا، آپ کو اتنا بزی کر دیا لعب میں دنیا میں، کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہ بچے اللہ اللہ کرنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہی نہ بچے. اتنا بزی کر دو انسان کو اس دنیا میں اور گم کر دو کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میری کوئی آخرت بھی ہے، میری قبر بھی ہے. تو انٹیریئر سندھ میں خواتین مجلس سننے نہیں آتی، ان کے ذاکرائیں جاتی ہیں، دوسری جاتی ہیں. اس کا مسئلہ بھی ہے کیونکہ مساجد یا چھوٹی ہیں یا اتنی جگہ نہیں ہے. دوسرا، ہم اسکولنگ کی طرف گئے، آج بھی بحث ہو رہی تھی کہ مولانا آپ نے کل مدارس کی بات کی، ہم نے مدارس کو ویران کر دیا. اب کہتے ہیں مولانا مدارس میں کوئی جاتا نہیں، 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس ایکٹیو نہیں. بھائی کون ایکٹیو کرے گا ان مدارس کو؟ سوشل کون کرے گا ان مدارس کو؟ آپ کے بچوں سے، مدارس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں صرف طالب علم جائے اور وہ پڑھے، نہیں. مدارس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے ڈیلی وہاں قرآن پڑھنے جائیں. آپ اسلامی اسکولز بنائیں گے، وہاں پہ ایک سبجیکٹ رکھیں گے آپ قرآن کا. ہم خود ایران میں پڑھے ہیں، وہاں قرآن کا سبجیکٹ، ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے ہم، کیونکہ اسکول کی وہ انوائرمنٹ نہیں ہے کہ بچہ دین سیکھ سکے. لیکن مسجد کی جو انوائرمنٹ ہے، امام بارگاہ کی، جو آپ کو جو مزہ امام بارگاہ میں آتا ہے وہ مجلس کرنے گھر میں آتا ہے. کیوں؟ یہاں پہ انوائرمنٹ ہے، پکچرز ہے، نام ہے، آیتیں لکھی ہوئی ہیں، روز یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ روحانیت ہے، ملائک نازل ہوتے ہیں، نزول ملائک ہوتا ہے، ایک عجیب یہاں پہ روحانیت ہوتی ہے، آپ کا وجود بدل جاتا ہے. کیوں فرمایا مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ کیونکہ ایک ایسی جگہ ہے جو سوشل جگہ ہے، جاؤ گے لوگوں سے کنیکٹڈ ہوگے، سلام دعا ہوگی، ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھو گے، ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرو گے. تو مدارس کو لنک کرنا تھا لوگوں کے ساتھ جو متاسفانہ نہیں ہوئے. چلو مدارس نہیں ہوئے، سندھ کی جتنی مساجد ہیں انٹیریئر سندھ میں جو مخیر حضرات ہیں، بھائی آپ مسجد کا جو 2nd فلور ہے اسے آپ دار القرآن بنا دو. کیا بنا دو؟ دار القرآن. اور مولانا کو کہہ دو مولانا جتنے بھی ہمارے بچے روزانہ آئیں گے اوپر آپ کو ان بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. وہ دار القرآن بھی ہو اور وہاں پہ خواتین کا سیٹ اپ بھی کیا جائے کہ جب مجالس ہو جائیں خواتین اوپر مجلس بیٹھ کے سنیں، مرد حضرات نیچے بیٹھ کے سنیں. ہماری مسجدوں میں کوئی دار القرآن نہیں ہے. دار القرآن جب بنے گا وہاں قرآن کا انوائرمنٹ ہوگا، بچہ آئے گا ایک رحل رکھے گا، ایک قرآن رکھے گا، زمین پہ ادب کے ساتھ بیٹھے گا، مسجد میں آئے گا وضو کرے گا، مسجد سے آشنائی ہوگی، الفت ہوگی، محبت ہوگی. لیکن سب سے زیادہ سندھ میں اتنا ظلم ہوا ہے سندھ کے اندر کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ جتنے بھی بریلوی حضرات ہیں، سندھ میں نام نہیں لوں گا، سبز پگڑی والے جتنے بھی ہیں، انہوں نے گاؤں گاؤں کے اندر مسجدیں کھولی ہیں. آپ پریشان ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آ کر انہوں نے مسجدیں کھولی ہیں. شیعوں کے بچے ان کی مسجدوں میں قرآن پڑھنے جاتے. ہمارے پاس کوئی دار القرآن ہے ہی نہیں. یہ کتاب ہے کہ میں نے کہا کہ ٹیچر بھی ہے، ممبر بھی ہے، کلاس بھی ہے، کتاب بھی ہے، لیکن کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. ہم سپورٹ نہیں کرتے. اگر یہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں اور خواتین آئیں، واقعاً مساجد کے اوپر ایک دار القرآن رکھا جائے اور یہ خواتین وہاں پر آ کر مکتب اہل بیت کو سیکھیں اور ان کو پتہ چلے. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی لینے جاتا ہوں، 100 مرتبہ سوچتا ہوں پتھر اصلی ہے نقلی ہے، چاندی اصلی ہے نقلی ہے. ایک گاڑی نہیں لینے جاتا ہوں تو مطمئن ہو جاتا ہوں، سیکنڈ ہینڈ لینے جاتا ہوں تو 4 جگہوں پہ میکینک کو دکھاتا ہوں. کتنا سوچتا ہوں. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. لیکن یہ جوان جب شادی کرنے جاتا ہے، ایک انگوٹھی جتنی بھی اس کی بیوی کی ویلیو نہیں ہے. ہمیں کس کے کہنے پہ شادی کی؟ اماں بول رہی تھیں، ابا بول رہے تھے، فلاں رشتہ دار نے بول دیا، شادی کر دیا. مولانا مسئلہ ہے، بیوی کو سمجھائیے، طلاق کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. ارے تو چھوٹی سی چیز لینے جاتا ہے اتنا سوچتا ہے.
پوری کی پوری معصومین کی روایات ہیں کہ شادی سے پہلے ایک سیشن ہم رکھتے ہیں، ایک تقریر ہم ان جوڑوں کے لیے رکھتے ہیں جن کو شادی کرنی ہے. ایک سیشن مجالس میں مراکز میں ہوتا ہے کہ بھائی وہ لوگ جو جوان جنہوں نے شادی نہیں کی وہ آ جائے، ان کو بتایا جائے تمہارا انتخاب کیسا ہونا چاہیے. اس جوان لڑکی کو بتایا جائے کہ تمہارے شوہر کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے. کسی کو نہیں پتا کہ انتخاب کیسا ہونا چاہیے. باپ کے کہنے پہ کر دی، ماں کے کہنے پہ کر دی. اب وہ ماں جو اسلام نہیں پڑھی، وہ باپ جو قرآن نہیں پڑھا، اسے کیا پتا انتخاب کیا ہونا چاہیے. تو ہمارے سارے فیصلے کس بنیاد پہ؟ معاش کی بنیاد پر. مولانا اچھا لڑکا ہے، نوکری ہے، اچھا نماز پڑھتا ہے، مولانا مسجد جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے. مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، صلوات پڑھے مولا کے شان پر. امام کے پاس آیا، امام نے فرمایا کہ بیٹی اس کو دینا جس کے وجود میں دو صفات ہوں. فرمایا ہمارا شیعہ اگر شیعہ ہے تو اس کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں. مولا کون سی صفات ہیں؟ کسی نے کہا مولا نمازی. امام نے کہا نہیں، نماز کئی لوگ عادتاً پڑھتے ہیں، عبادتاً نہیں. روزہ، حج، زکوٰۃ، مجلس میں آنا عادت ہے، عبادت نہیں. مولا وہ 100 صفات کون سی؟ فرمایا اگر دیکھنا ہے بندہ متقی ہے تو 2 صفات دیکھنا. اگر یہ 2 صفات ہیں تو میرا شیعہ ہے. مولا وہ کون سی صفات ہے؟ فرمایا صدق فی الکلام، دیکھنا زبان کا سچا ہے کہ نہیں، دیکھنا کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا، دیکھنا لوگ اس کو سچائی سے جانتے ہیں یا نہیں. نمازی ہے، روزے دار ہے، عزادار ہے، ماتمی ہے، زوار ہے، 50 مرتبہ کربلا جا چکا، لیکن اگر جھوٹا ہے تو علی کا شیعہ نہیں ہے. اگر جھوٹا ہے اس سے بزنس نہ کرنا، اگر جھوٹا ہے تو کبھی بھی اس کے ساتھ دوستی نہ کرنا. دوسری صفت امام فرماتے ہیں یہ دیکھنا کہ کہیں امانت میں خیانت تو نہیں کرتا. اگر یہ خائن ہے تو ہمارا شیعہ نہیں. یو کے میں ایک مومن کو بیٹی کا رشتہ کرنا تھا. ہمارے استاد کو فون کی کہ مولانا لڑکا بہت اچھا ہے، بڑا نمازی ہے، تو مولانا ہم رشتہ کرنا چاہتے کریں. تو مولانا نے کہا بھائی مولا علی کا مشورہ ہے، 2 چیزیں چیک کیا کرو کہ زبان کا سچا ہو اور امانت کا پکا ہو، خیانت نہ کرے امانت میں. تو مولانا کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس کو قرضہ دے کر دیکھ. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو 2000 پاؤنڈ قرضہ دیا. 4 مہینے کے بعد اس نے فون کی اور کہا کہ مولانا وہ تو پیسے ہی واپس نہیں کر رہا. تو اس نے کہا مولانا اللہ کا شکر ہے 2000 پاؤنڈ ڈوب گئے، میری بچی بچ گئی. کبھی کبھی انسان کو یہ چیک کرنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو خلاصہ کلام اگر ہم زندگی کو ایسے بسر کریں جیسے اہل بیت نے ہمیں سکھایا تو اپنی بیٹیوں کی زندگیاں بھی بچائیں گے، اپنے جوانوں کی نسلوں کو بھی بچائیں گے. معصوم فرماتا ہے انسان کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ شیطان تجھے گمراہ نہیں کر سکتا. یہ ملعون تمہاری ویک پوائنٹس کو ڈھونڈتا ہے. شہید مطہری کا عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اے مطہری کہیں تو ابن سعد نہ بن جائے. بڑا جملہ ہے کہ مجھے ڈر ہے، کیونکہ یہ صفت، یہ معاش، یہ دنیا، یہ شہرت، یہ شہوت انسان کو ایسے گہرے میں لیتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے بہت قریبی دوست تھے، ایک ایسی گناہ میں پڑ گئے کہ ہمیں یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان بھی پھسل سکتا ہے، جس کے لیے ہم نے تصور نہیں کیا تھا. لیکن یہ شیطان اتنا بدبخت ہے. صنعاء کا شیخ، شیخ الصنعاء، اہل سنت کا بہت بڑا عالم، مسجد کا امام بھی،
مؤذن بھی خادم بھی. اتنا نیک اس نے لوگوں کو کہا کہ مؤذن کی ضرورت نہیں، میں خود اذان دوں گا. خادم کی ضرورت نہیں، پوری مسجد کو میں خود جھاڑو کروں گا. کہ اس کا لقب ملا شیخ الصنعاء. جب نماز پڑھا کے نکلتا لوگ ہاتھ چومتے، لوگ کہتے اس سے بڑا متقی نہیں، اس سے بڑا پرہیزگار نہیں. روزانہ جاتا مسجد کے مینار پہ اذان جا کر دیتا. اس نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. بعض لوگ لفظ خدا کو رٹا ہوا بیان کرتے ہیں. اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے. اذان دیتے دیتے جیسے اذان کے بیچ میں آیا، سامنے والے گھر میں نگاہ پڑی. ایک جوان لڑکی برتن اور کپڑے دھو رہی تھی. جیسے نگاہ پڑی اس نے اذان کو وہیں چھوڑا، مسجد کے مینار سے نیچے اترا. لوگوں نے کہا مولانا کیا ہوا؟ کہا تم نماز پڑھو میں بھی آتا ہوں. دوڑتا ہوا گیا اور اسی گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا. ایک شخص باہر آیا، کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہاں، آپ مسجد کے مولوی ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. کہا آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ کہاں ایک بیٹی ہے. کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ شخص مسکرایا، کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کیوں، شادی نہیں کر سکتا؟ ارے کر تو سکتے ہو لیکن میں ہوں مسیحی، تم ہو مسلمان، شادی نہیں ہو سکتی. کہا نہیں شادی، اگر شادی نہیں ہوئی تو میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. آج کے جوان میں نے دیکھے میسج کرتے مولانا شادی کرنا چاہتے ہیں خاتون سے لیکن اس کی شرط ہے کہ شیعت کو چھوڑ دو. میں نے کہا پھر کس کو چھوڑو گے؟ کہ مولانا آپ اجازت دے میں اس سے جھوٹ بول دوں گا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے، چھپ چھپ کے مجلسوں میں آؤں گا. یہ علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، دنیا کی خاطر علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. یہی واقع ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی رشوت کی طرف علی کو چھوڑ رہا ہے، کوئی مال کی طرف علی کو چھوڑ رہا ہے، کوئی نگاہ حرام کی خاطر علی کو چھوڑ رہا ہے، کوئی مقام کرسی جاؤ طلب کے لیے زمین کے لیے علی کو چھوڑ رہا ہے. یہی تو ابن سعدیت ہے، یہی تو شمریت ہے. اور شمریت کیا ہے اور کہاں دیکھنا چاہتے ہو شمریت کو؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں میں اسلام چھوڑ دوں گا، تم بیٹی دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹی سے پوچھ لو. بیٹی کے پاس کیا بیٹی؟ مسلمانوں کا مولوی آیا، رشتہ لے کر آیا ہے. اس نے اذان دیتے ہوئے تجھے دیکھ لیا. بیٹی نے کہا ٹھیک ہے بابا اسے بلاؤ، مجھے پتا ہے اس کو ذلیل کیسے کرنا ہے. کہا بیٹی سے ملو. اندر آیا کہ خاتون میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہ کر لو، 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے مسیحی بن جاؤ. کہ بن گیا. کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانو. کہ مان لیا. تم بس ہاں کر دو. کہ اور 3 شرطیں بھی ہیں. کہ کون سی شرطیں؟ کہ پہلی شرط یہ ہے جو قرآن پڑھتے ہو اس قرآن کو میرے سامنے آگ لگاؤ. دوڑتا ہوا گیا مسجد سے قرآن اٹھایا، ایک ایک ورق کو اپنے ہاتھ سے. کہ تم شادی کر لو، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. کہ دوسری شرط یہ ہے کہ شراب پیو. کہ ابھی لاؤ شراب کا جام، شراب بھی پی. کہ تیسری شرط یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ. کہ وہ بھی کھانے کے لیے تیار ہوں. کہ اب تو شادی کرو گے؟ اس نے کہا بدبخت میرے گھر سے نکل جا. کہ وہ کیوں؟ کہ جس دین نے تمہاری عزت دی، تجھے وقار دیا، تجھے مقام دیا، جس قرآن کے ساتھ صبح شام تمہاری چلتی تھی اور اٹھتی تھی اور بیٹھتی تھی، وہ قرآن تو زبان سے پڑھتا تھا. ارے جب تم ایک حسین کے خاطر قرآن کو جلا سکتے ہو، کل کوئی اور حسین آئے گی تم اس کی خاطر مجھے بھی جلا دو گے. جو اپنے دین کو، ایمان کو ہوا و ہوس کی خاطر جلا دے. تو میرے عزیز یہ جنگ ہے جس کا معاد کمزور ہو جائے، جس کی قبر کمزور ہو جائے، جس کا تصور قیامت کمزور ہو جائے، جو منکر و نکیر کا تصور کمزور کر دے. اور کتنا پڑھائیں اہل بھائی، جب پیدا ہوتے ہو تو اس کان میں بھی اذان، اس کان میں بھی اذان، جب بڑے ہوتے ہو تو فرش عذاب پہ بلاتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہو قبر میں اتارتے وقت بھی کہتے ہیں اس پر تلقین پڑھ، اسے بتا امام کون تھا، اسے بتا کتاب کون سی. کتنا سمجھائیں، پیدائش سے لے کر قبر تک اہل بیت تجھے سمجھا ہی سمجھا رہے ہیں. فرمایا اب بھی اگر کوئی حر نہ بنے
تو قصور حسین کا نہیں ہے، قصور تیرے عمل کا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے غریب مولا کو، جس نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی وعلی وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو سکینہ کے جلے ہوئے کرتے پہ، میرا سلام ہو سید سجاد کے جلے ہوئے امام پہ، میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ، کسی نے سوال کیا آیت اللہ کشمیری، ہم نے سنا عباس کا قد بہت بڑا تھا، کربلا میں دو شہید ایسے ہیں، ایک شہید جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، ایک شہید اتنا چھوٹا تھا جس کے پاؤں زین میں نہیں جاتے تھے، ہر شہید کی خاصیت الگ، کربلا میں دو شہید دونوں کے لاش پامال ہوئے، ایک شہید کو تو آپ جانتے ہیں نام حسین ہے، دوسرے شہید کا نام قاسم ہے، لیکن دونوں کے پامال ہونے میں بڑا فرق ہے، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، لیکن قاسم ابھی زندہ تھے، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، عباس ان شہیدوں میں سے ہیں جن کا قد بہت بڑا تھا۔ ایک وقت آیا غازی عباس کی قبر خراب ہو گئی، مزدور آئے، طلباء آئے، آغا کشمیری قبر بنانی ہے، مزدوروں کو بلائیے، رو کر کہنے لگے مزدور کیوں بلاؤں،
میں خود آ کے بناؤں گا، میں خود قبر کی مرمت کروں گا۔ جب قبر بنا لی ایک عزادار نے رو کر کہا کشمیری میں نے سنا عباس کا قد بڑا تھا، جس کا قد بڑا ہو اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ آقا کشمیری کہتے مجھے بھی پتا نہیں تھا، میں نے کہا میں تجھے کل جواب دوں گا۔ کر رات کو مصلی پہ بیٹھا، میں نے کہا مولا لوگ سوال کرتے ہیں جس کا قد بڑا قبر چھوٹی کیوں ہے؟ خواب میں چوتھے امام کو دیکھا، امام فرماتے ہیں ہاں میرے چچا کا قد بڑا تھا، جب میں جنازہ اٹھانے گیا میں نے سینے کے نیچے ہاتھ دیا، یہاں سینہ اٹھانا چاہا سینہ اوپر آ گیا، یہاں پاؤں اٹھانا چاہے پاؤں اوپر آ گئے۔ او میرے چچا کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، میں نے ابا کے دامن میں اپنے چچا کو جمع کیا۔ ایسے سید سجاد 40 سال نہیں روئے، فرمایا 40 سال میں اپنے حسین پہ خون رویا ہوں۔ مولا سب سے زیادہ کہاں پہ روئے؟ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو امام رویا وہ مولا سجاد ہے، میں کہتا ہوں سجاد 40 سال روئے، لیکن عشیو 1000 سال گزر گئے، تیرا امام زمان ہو اب تک رو رہے ہیں۔ میں ان امام کی آنکھوں پہ قربان جاؤں، فرماتے عشیو تم پانی روتے ہو میں خون روتا ہوں، تو سن کے برداشت نہیں کرتا، میں نے آنکھوں سے دیکھا میری پھپھیوں کی چادریں کیسے چیریں۔ مولا سب سے زیادہ کس نے آپ کو تکلیف دی؟ رو رو کر کہتے تھے الشام الشام الشام، شام نے میرے جگر کو جلا دیا۔ کسی معصوم نے ایسا جملہ نہیں کہا جو سجاد نے کہا۔ علی بھی مظلوم ہے لیکن یہ علی سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ راوی کہتا ہے جب قافلہ شام پہنچا سجاد نے ٹھنڈی سانس لی، رو کر گائے کاش سجاد کو سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد پیدا ہوتا، نہ زینب کا کھلا سار دربار میں۔ مولا کون سی تکلیف تھی اس دربار میں؟ عجیب روایت کے سخت جملے، کمزور دل مومن مجھے معاف کر دے، آواز تھوڑی بڑھا دے میرے گلے میں طاقت نہیں ہے۔ فرمایا ایک رسی میں 18 گردن، زیادہ ایک رسی تھی اور 18 گردنے تھے۔ عزیزو جب ایک رسی ہو 18 گردنے، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، تبھی میرے ماں فرماتے ہیں جب شام کے زندان میں میں کمر کو سیدھا کرتا تھا، باقر کی آواز آتی تھی بابا گلا گھٹ رہا ہے۔ پورے سفر میں نے اپنی کمر کو سیدھا نہیں کیا،
امام زمانہ مجھے معاف کرنے، کسی کا قد چھوٹا کسی کا قد بڑا، ایک رسی 18 گردنیں کا ایک مرتبہ یزید ملعون دربار میں آیا، مجھے نہیں معلوم شمر نے ملعون کو کیا کہا، شاید کہا ہو کہ یزید ایک بچی ہے جو بابا بابا کر کے روتی، یزید اجازت ہو اس بچی کو بابا کا سر دکھایا جائے۔ یہ ملعون کہتا ہے وہ بچی کہاں ہے؟ شمر اشارہ کرتا ہے وہ جس کی گردن میں رسی ہے۔ یہ ملعون سکینہ کو دیکھ کے کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ روایت کے جملے آئے، بچی نے جواب دیا، بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے، دوبارہ کا بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہ ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے، تیسری مرتبہ غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ امام سجاد نے کہا ملعون بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ وہ بچی کی آواز کیسے نکلے؟ ملعون نے حکم دیا رسی کھولی جائے، بچی نے دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ہے۔ وہ ظلم کیے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، ایسے تو سید سجاد نہیں ہوتے تھے۔ ملعون نے کہا بچی تیرے ہونٹ زخمی ہے، لگتا ہے تجھے پیاس لگی ہے، تو نے بڑے دنوں سے کھانا نہیں کھایا، 4 سالہ معصوم بچی ہے کہ میں نے بڑی دیر سے پانی نہیں پیا، میں نے کھانا نہیں کھایا، کہ میرے قریب آ میں تجھے کھجوروں دیتا ہوں۔ امام فرماتے سکینہ نے مولا کو دیکھا، امام نے فرمایا سکینہ چلی جا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا، بچی نے مانگا نہیں تھا۔ سکینہ آگے جا حجت تمام کر، یہاں بچی آگے بڑھی، ملعون نے حکم دیا تشت بلایا جائے۔ عرب تشت میں کھجور رکھتے تھے، یہاں تشت بچی کو دیا، بچی نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا ایک کٹی ہوئی گردن ہے۔ اللہ کسی بچی کو بابا کا سر نہ دکھائے، ایک مرتبہ سر کو سینے سے لگایا اور میرے 3 دن کے پیاس بابا، او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے زینب کے گریے کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تب تک موت نہ دینا جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، ہمارے برزخ و قیامت کے سفر کو